السلام علیکم ناظرین، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ۔ میرا نام نایاب زارا ہے اور میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں پاکستان سنگل ونڈو کے پروگرام ٹریڈ ٹاکس کے ایپیسوڈ 8 میں۔ اس ایپیسوڈ میں ہم پاکستان سنگل ونڈو کے ویمن انٹرپرینورشپ پروگرام ختیجہ پہ گفتگو کریں گے، اور ہم اس ایپیسوڈ میں یہ جاننا چاہیں گے کہ خواتین کی کراس بارڈر ٹریڈ پارٹیسپیشن میں ہم ان کی راہ کیسے ہموار کر سکتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں خواتین کا بھی اتنا ہی ہاتھ ہے جتنا مردوں کا ہے۔ خواتین کا اسمال میڈیم انٹرپرائز میں پارٹیسپیٹ کرنا کتنا اہم ہے، ہم یہ آج جانیں گے اپنے معزز مہمان سے۔ آج ہمارے پاس ایک خصوصی مہمان موجود ہیں جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ یہ اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی فاؤنڈر پریزیڈنٹ ہیں۔ یہ چیئرپرسن ہیں یونائٹڈ بزنس ویمن گروپ کی، اور سی ای او ہیں اپنے ذاتی بزنس میشاز کلیکشن کی۔ ان کا نام مسز سمینہ فاضل ہے۔ میڈم کیسی ہیں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ اپنا تھوڑا سا تعارف کروائیں گے ہمارے ناظرین، ہماری آڈینس کو؟ جی، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ سنگل ونڈو ٹریڈ سیریز پہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور آج ہم بہت ساری ٹریڈ کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ اور جیسا کہ آپ نے بتایا، میرا نام سمینہ فاضل ہے اور میں لاسٹ 33 ایئرس سے اپنا بزنس کر رہی ہوں ود دا برانڈ نیم آف میشاز کلیکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میں نے 2000 میں ویمن چیمبر کے لیے جو ہے وہ کام کرنا شروع کیا۔ میم، آپ نے 2000 میں آپ نے مینشن کیا کہ آپ نے موومنٹ شروع کی ویمن چیمبر آف کامرس انڈسٹری اسٹارٹ کرنے کی، جو اس سے پہلے پاکستان میں اس کی بنیاد نہیں تھی۔ ایسا آپ نے پاکستان کی خواتین کی جد و جہد میں ایسا کیا محسوس کیا کہ پاکستان میں ویمن چیمبر سپریٹ خواتین کا چیمبر کی ضرورت تھی؟ آپ کو ایسا کیا محسوس ہوا خواتین کی اسٹرگلز دیکھ کے؟ جی بالکل، جب میں نے 89 میں اپنا بزنس اسٹارٹ کیا ود گارمنٹ فیکٹری، تو میں نے دیکھا کہ ایک تو اس وقت بہت کم خواتین جو تھیں وہ کاروبار میں تھیں، اور پھر جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو جب آپ کوئی بھی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو آبویسلی اس میں آپ کو اچھائی اور مشکلات بھی نظر آتی ہیں۔ تو میں اس وقت دیکھتی تھی کہ بینگ اے ویمن ہمیں اس طرح سے کہیں پہ کوئی سپورٹ نہیں ہے جہاں پہ جا کے ہم اپنی پرابلمس کو جو ہے وہ حل کرا سکیں اور کسی سے بات کر سکیں۔ تو میں ایک اس وقت مین چیمبر کی جو تھی، مین اسٹریم چیمبر کی ممبر تھی، تو وہاں پہ میں نے محسوس کیا کہ ہم لوگ وہاں پہ جاتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن وہ ہمیں ایز اے بزنس ویمن کنسیڈر نہیں کرتے تھے، ہمیں کوئی آگے بڑھنے کے مواقع بھی نہیں دیتے تھے۔ تو تب میں نے سوچا کہ کیوں نہ اب جب مجھ جیسی اور بھی کچھ خواتین تھیں جنہوں نے اپنے کاروبار سٹارٹ کیے، تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ اپنے لیے ایک ویمن چیمبر بنائیں، تاکہ ہم وہاں پہ خواتین کے جو کاروبار سے متعلق مسائل ہیں ان کو ہم حل کر سکیں، اور ان کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے جو ہے وہاں پہ کوشش کی جائے۔ تو بس یہ کچھ چیزیں تھیں جو مجھے کلک کی، اور میں نے سوچا، اور پھر میں نے اس کے اوپر ورکنگ سٹارٹ کر دی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں آپ سے یہ بھی شیئر کروں گی کہ میں 4 سال مسلسل منسٹریز جاتی رہی، اور مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ ہم سیپریٹ ویمن چیمبر نہیں بنا سکتے۔ تو 2004 میں مجھے جا کے پتہ چلا کہ ہم سیپریٹ ویمن چیمبر نہیں بنا سکتے، اور پھر آپ سوچیں کہ میرا کیا حال ہوا ہوگا۔ اور پھر ہم نے ایک نئی جد و جہد شروع کی، اور پھر ایک اسٹرگل سٹارٹ ہوئی کہ ہم نے لاء میں امینڈ کروایا۔ 2007 میں نیا آرڈیننس ٹریڈ کا آیا، تو اس میں پھر ہمیں بھی جو ہے وہ پرمیشن ملی کہ ہم سیپریٹ ویمن چیمبر بنا سکتے ہیں۔ میم بہت شکریہ، اور آپ کا تعارف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو آسک یو کہ پاکستان میں ورلڈ بینک کے اسٹیٹسٹکس کے بنیاد پر پاکستانی خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ تقریباً 50% ہے، لیکن اگر ہم پاکستان میں لیبر ورک فورس کی بات کریں، اس میں پاکستانی خواتین تقریباً صرف 23% خواتین پارٹیسپیٹ کرتی ہیں ان اسکلڈ اینڈ انسکلڈ لیبر۔ تو آپ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں گے کہ ایسے کیا مشکلات ہیں خواتین کو جو وہ فیس کرتی ہیں کہ لیبر ورک فورس میں ان کی پارٹیسپیشن اتنی کم ہے؟ جی بالکل، دیکھیں زیادہ تر اگر ہم دیکھیں تو جیسے کہ لیبر فورس پہ وہ خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں،
وہ بھی اس ہیں جو کہ ان ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور ان کی کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں پاکستان میں جو 60% رورل ایریا ہے وہاں پہ خواتین اتنا کام کر رہی ہیں لیکن وہ بھی اسکلڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گاؤں میں خواتین جو ہیں وہ کھیتوں میں کام کرتی ہیں, ان کی کوئی اکنالجمنٹ نہیں ہے. تو اس طریقے سے خواتین کا جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو ان کو اسکل دی جائے زیادہ سے زیادہ, اور کیونکہ جو شہروں میں لوگ رہ رہے ہیں آبویسلی کام تو انہی عورتوں سے کروا رہے ہیں لیکن ان کی اکنالجمنٹ کہیں نہیں ہے. تو اس سلسلے میں اب اسلام آباد ویمن چیمبر جو ہے ہم بہت کام کر رہے ہیں کہ ہمارے یہاں اسلام آباد میں جتنے بھی ایونٹس اور ایگزیبیشن اور ایکسپوز ہوتے ہیں اس میں ہم ان جو آپ لیبر کہہ رہی ہیں ہم ان کو اسکلڈ ہینڈ کہتے ہیں. تو ان اسکلڈ ہینڈ کو ہم یہاں پہ انوائٹ کرتے ہیں اور وہ یہاں آتی ہیں اور لرن کر کے جاتے ہیں, اور ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان کی ویمن انٹرپرینور ڈیولپمنٹ کریں کہ وہ لیبر سے نکل کر اپنا بزنس کریں تاکہ وہ آگے بڑھ سکیں. ٹھیک ہے. پہلے جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک مڈل مین کا کانسیپٹ تھا, اس میں بھی جو تھی وہ بیچاری وہ خواتین لیبر ہی تھیں کہ لوگ جاتے تھے وہاں سے سامان خرید کے لا کے اور یہاں لا کے مہنگے داموں بیچتے تھے. تو ایک تو اس چیز کو ہم نے ختم کیا کہ وہ مڈل مین ختم کر کے وہ جو ڈائریکٹ لیبر تھی اس کو ہم نے انٹریکشن کرائی بائرز کے ساتھ. تو اس سے ایک تو بہت اچھے ریزلٹس ہمیں سامنے آئے کہ بہت ساری خواتین جو ہے نا اسمال اسکیل پہ انٹرپرینورشپ بن گئی. تو اگر ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی سپورٹ ہو اور ہم اس طرح کی جگہوں پہ گو کے بہت ساری این جی اوز تو کام کر رہی ہیں, بٹ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کے ادارے ان رورل ایریاز میں بنائے جائیں جہاں پہ ہم ان خواتین کو پراپر ٹریننگ دے سکیں اور وہ اپنے اسکل کو مزید بہتر کر کے انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں. میم جب آپ یہ کہتی ہیں تو تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالیں کہ پاکستان میں اسمال میڈیم انٹرپرائزز میں خواتین کی شمولیت کیوں ضروری ہے؟ دیکھیں کسی بھی کنٹری کی جو ہے وہ بیک بون جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک کسی ملک میں یہ اسمال میڈیم انٹرپرائز نہیں ہوگی تو آپ کیسے آپ اپنے بزنسز کو گرو کریں گے. اور آبویسلی اسپیشلی پاکستان جیسی جگہ پہ جہاں پہ خواتین کو فائنانشیل ایکسیس نہیں ہے تو آپ چھوٹے ہی بزنس اسٹارٹ کریں گے. اگر میں آپ سے شیئر کروں کہ صرف خواتین کی 1% جو ہے وہ انٹرپرینور ہیں. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں ورلڈ کے 145 میں سے ہم 144 143 کی رینکنگ میں آتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ کہیں پہ کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے جہاں پہ ہم بتا سکیں کہ ہمارے ملک میں کتنی خواتین. تو آپ کسی چیز کو تبھی جج کر سکتے ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک پراپر ڈیٹا ہو کہ آپ کے پاس پتہ ہو کہ کتنی خواتین جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز میں ہیں, کتنی خواتین بڑے کاروبار کر رہی ہیں. تو کیونکہ ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ہم خواتین کو موٹیویشن دیتے ہیں کہ انسٹیڈ آف دیٹ کہ وہ گھروں میں بیٹھی رہیں کیوں نہ وہ اپنا ایک چھوٹا چھوٹا بزنس اسٹارٹ کر کے اور اس کو گرو کریں. تو اسی وجہ سے جو ہے ہمیں زیادہ جو ہے وہ اسمال میڈیم انٹرپرائز نظر آتی ہے, لیکن پھر بھی یہ کہ چلے کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں لوگ. میم جس طرح آپ نے ابھی مینشن کیا کہ ہماری پارٹیسپیشن بہت کم ہے, بنگلہ دیش ہماری نسبت میں ہم سے آگے ہے, وہ 38% پارٹیسپیشن کے ساتھ دے آر اسکورنگ ہائر دین اس ایز کمپیئر ٹو پاکستان جو ابھی بھی 23% پارٹیسپیشن ہے ویمن لیبر ورک فورس. اس کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو وٹ ڈو یو تھنک کہ پاکستان کی خواتین کو ایسے کیا منفرد چیلنجز فیس کرنے پڑے جس کی وجہ سے انڈیپینڈنس کے بعد سے ہم ان سے پیچھے رہ گئے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہمارے یہاں کلچرل بیریئرز بھی تھے. اگر جب میں نے اسٹارٹ کیا یعنی کہ 89 میں بزنس, تو اس وقت اگر میں بات کروں تو پنڈی اسلام آباد میں بھی خواتین نظر نہیں آتی تھیں کہ جو کاروبار کر رہی ہوتی. تو ایک تو یہ کہ ہمارا کلچر ایسا تھا, لیکن اب الحمدللہ ہم لوگوں کی ریگولر کوشش اور محنت سے حالات بہت اچھے ہو گئے. پھر لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہے, پھر لوگوں کو جو ہے فیملی سپورٹ بھی بڑی مشکل سے ملتی ہے. پھر جو سب سے میجر ایشو جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں فائنانس کا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں گی آپ کو اس کے لیے فائنانس تو چاہیے. لیکن اب جو ہے اس میں بھی حالات بہتر ہو رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے ریگولر اسٹیٹ بینک کے ساتھ جو ہے مل کے کام کرنا شروع کیا. تو خواتین کے لیے اس طرح کے پروڈکٹس لے کر آئے ہیں کہ ان کو فائنانس مل رہا ہے اور وہ کاروبار کی طرف جا رہی ہیں. لیکن جو بیسک چیز وہی ہے کہ ایک تو اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں, اپنے اسکل کے حوالے سے کوئی اس طرح کی ان کی ٹریننگ پروگرامز نہیں ہیں کہ وہ لیبر فورس سے نکل کے اور انٹرپرینورشپ ڈیولپمنٹ کی طرف آئیں.
میم جیسے آپ نے بات کی کہ اویئرنیس نہیں ہے ہماری خواتین میں، لیکن دور حاضر میں ابھی جب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے اور کافی خواتین کے پاس موبائل فونز اور ٹیکنالوجی کی ایکسیس موجود ہے، اس میں ان کو اپنے مسائل کو اجاگر کرنے کا ایک بہتر ذریعہ موصول ہوتا ہے. خواتین کس طرح سے ان میڈیمز کو یوز کر کے اپنے اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو بہتر طریقے سے فروغ دے سکتی ہیں یا وہ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں بزنسز کے اندر. تو اف وی ٹاک اباؤٹ دس. جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسا کہ میں بھی آپ سے بتاؤں کہ جب کووڈ تھا تو ہم لوگوں نے اس وقت بہت زیادہ ٹریننگ پروگرامز کروائے، یہی اپنے سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے حوالے سے. اب خواتین کے پاس موبائل تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ صحیح معنوں میں ان کو یوٹیلائزیشن نہیں ہے، کہ خواتین کو جو اس میں اندر چیزیں ہیں، ایپس ہیں، ان کو استعمال کرنا نہیں آتا. ابھی تک ہم لوگ جو ریگولر اتنی محنت کر کے اور ان لوگوں کو سکھا رہے ہیں، ٹریننگ پروگرامز کروا رہے ہیں، ایون دین ابھی بھی خواتین اس میں سمجھتی ہوں کہ اسٹیج پہ نہیں پہنچی کہ تمام خواتین اس کو یوٹیلائز کر سکیں. جبکہ آپ دیکھیں گاؤں میں اب بہت اچھا ہے کہ پہلے موبائل نہیں تھے تو ہم لوگوں کو خود جانا پڑتا تھا یا وہاں سے لوگ آتے تھے اور ہم سے کام لے کے جاتے تھے. تو اب یہ ہے کہ جب سے موبائل آیا ہے تو وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. واٹس ایپ پہ ہم لوگ ان کو اپنا کام بھیج دیتے ہیں، سمجھا دیتے ہیں، ویڈیو کالز کے ذریعے ان کو بتا دیتے ہیں چیزیں بھیج کے. تو اس طریقے سے آبویسلی جو ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت ترقی تو ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی میں سمجھتی ہوں کہ دیر از اے لاٹ آف گیپ ان اٹ. میم اگر بات کریں فار ٹیکنالوجی، جو خواتین کو جس کا مطلب جو ان کے ہاتھ میں ابھی میسر ہے، اس طرح موبائل فونس اینڈ آل، اس پہ بھی اگر ہم دیکھیں ہمارے گھر میں بھی جو خواتین کام کرتی ہیں تو وہ ان کو ان کے ہسبینڈس موبائل فونس کی ایکسیس نہیں دیتے، یا کلچرلی ان کو ایک ایشوز فیس کرنے پڑتے ہیں کہ اس کے پاس تو موبائل فون ہے. تو آئی تھنک دیٹس آلسو سم تھنگ جس کی وجہ سے وہ خود بھی اپنے پاس موبائل فونس رکھنا نہیں چاہتی. تو ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے فائٹ کر سکتے ہیں ود ان آور کلچر، تاکہ خواتین کو بہتر نہ صرف ٹیکنالوجی فراہم ہو بٹ ان کو یوز بھی کرنی ہے؟ ایسی ٹریننگ ورک شاپس یا گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کس قسم کے انیشیٹوز ہو سکتے ہیں جس میں خواتین ٹیکنالوجی کو بہتر یوز کر سکیں؟ جی میں اگر آپ کو بتاؤں تو اس وقت بڑی پازیٹیو انوائرمنٹ ہے، اور ہر طرف ڈفرینٹ این جی اوز گورنمنٹ لیول پہ ہر طرف جو ہے یہ بہت زیادہ ٹریننگ پروگرامز ہو رہے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے چیمبر میں ریگولرلی جو ہے ہم لوگ ٹریننگ پروگرامز اناؤنس کر رہے ہوتے ہیں اور پھر لیڈیز کو اس میں انگیج بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اور اسپیشلی اگر آپ دیکھیں ینگ جنریشن جتنی اب یوتھ ہے، آپ کو پتہ کہ 60% ہماری جو یوتھ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں موسٹلی جو ہیں وہ بچیاں ہیں، لڑکیاں ہیں جو کہ بہت اچھا پڑھ رہی ہیں اور وہ صحیح معنوں میں جو ہے اس ٹیکنالوجی کا استعمال بھی کر رہی ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے جو تھوڑی پہلے کی خواتین ہیں ان کو انگیج کرنے کی. تو ان کے لیے ہم باقاعدہ طور پہ ٹریننگ پروگرامز ارینج کر رہے ہوتے ہیں اور سب لوگوں کے ساتھ مل کے ان کو دن بہ دن جو ہے ٹریننگ دینے کے بعد بزنسز کی طرف لے کر آ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا کہ کووڈ میں آپ دیکھیں کہ سب چیزیں بند تھیں، لیکن آن لائن جو تھے لوگوں نے اتنی اپنی سیل کی، فوڈ کے بزنس نے بہت گرو کیا، اتنے آرڈرز لوگوں کو جو ہیں آنے شروع ہوئے. تو وہ سب یہی تھا کہ انہوں نے سیکھا اور اس کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز کیا. اسی طریقے سے ٹیکسٹائل کی چیزیں تھیں اور بھی بہت سارے بچوں کے استعمال کی چیزیں تھیں، سب آن لائن ہی سیل ہو رہا تھا. تو یہ کہ جب آپ کوئی پازیٹیو چیز معاشرے میں آتی ہے تو آبویسلی اس کا اچھا امپیکٹ ہوتا ہے. اور ویسے بھی 52% پاپولیشن خواتین کی ہے، تو اگر ہم نہیں سوچیں گے کہ ان کو کس طریقے سے ہم نے اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف لے کر آنا ہے تو ہم کس طریقے سے ہمارے ملک کی اکانومی کس طرح گرو کرے گی. کو صحیح کہہ رہی میم. جب ہم بات کرتے ہیں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کی، خصوصاً خواتین کی، تو اس میں ایک بڑا چیلنج یہ بھی آتا ہے کہ خواتین گھر سے زیادہ دور کام نہیں کر سکتی کیونکہ ان کو اس قسم کا ٹرانسپورٹ یا موبلٹی ہم نے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فراہم نہیں کر سکے. یا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی اگر آپ دیکھیں
تو جو بھی پرائیویٹ ٹرانسپورٹس موجود ہیں وہ کافی ایکسپینسو ہے خواتین کے لیے. ایون فار سم ون جو خود بھی ارن کر رہا ہو, اچھا لائک ایک اسکول جانے والی لڑکی یا کوئی بچی جو کام کر رہی ہے ان دا پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر, اگر ایک اچھی ارننگ خاتون کی بھی بات کریں تو ان کے لیے بھی ان کی افورڈیبلٹی از ویری لیس. تو اس پہ اگر ہم بات کریں گورنمنٹ کی طرف سے ایسے کیا انیشیٹیوز آ سکتے ہیں خواتین کی طرف پبلک ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ, تاکہ وہ ذرا دور اپنے گھر سے بھی کام کر سکیں اور ان کے لیے اور اپرچونیٹیز بھی اوپن ٹو ورک ہوں. بیکاز آئی تھنک زیادہ تر خواتین سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمارے گھر کے قریب ہے تو پہلا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ گھر سے کتنا دور ہے. تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سے کتنا فرق ہوگا؟ بالکل, جسٹ بیکاز آف دس کہ وی ڈونٹ ہیو اینی پبلک ٹرانسپورٹ. آپ دیکھیں ہم کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں یہاں پہ ایکسیس نہیں ہے کہ خواتین کو ایک پبلک اچھی ٹرانسپورٹ ملے جس میں وہ کمفرٹیبلی جو ہے وہ ٹریول کر سکیں. اسی طریقے سے دوسرے شہروں کی بھی اگر ہم بات کریں تو دیکھیں دنیا نے کہاں سے کہاں ترقی کر لی. اکثر ہم لوگ جب ٹریول باہر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہاں بسز میں ہی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایزیلی ایکسیس ہوتی ہے. ان لوگوں نے اپنی ٹرانسپورٹ کے سسٹمز کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بچیوں کے پاس وہاں اسکوٹیز ہوتی ہیں, وہ لے کے جی پھر رہی ہوتی بالکل. ہیں. اب وہ پاکستان میں بھی شروع ہو تو رہا ہے لیکن ہمارا ابھی تک اس طرف اتنا کلچر ہے نہیں کہ ہمارے یہاں بچیاں عام اسکوٹیز پہ گھوم رہی ہوں. تو وہ دن دور نہیں کہ انشاءاللہ یہاں پہ بھی بچیاں اس طریقے سے ٹرانسپورٹ کو استعمال کریں گی. لیکن بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ اچھی ٹرانسپورٹ ہو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر میں دوسری طرف کہوں تو جیسا ہم نے سوشل میڈیا کی بات کی تو اب دیکھیں کہ اکثر ہماری جو میٹنگز ہیں وہ زوم پہ ہم کر رہے ہوتے ہیں. پورے پاکستان میں ہم اگر ایک ویبینار یا ایک اپنا کوئی ٹریننگ پروگرام ہے تو آپ زوم پہ لوگ اٹینڈ کرتے ہیں. نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ ہم جو ہے وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی اس طرح کی جو ہے آئی ٹی کی ہی وجہ سے ہے کہ اب ہم لوگ اس طریقے سے بہت ساری چیزوں کو, بہت ساری ہرڈلز کو ہم نے کم کر لیا ہے ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے. بالکل میم, آئی تھنک پینڈیمک کے بعد سے جب سے ورک فرام ہوم اسٹارٹ ہوا ہے جی تو خواتین نے کافی زیادہ انکریز آیا ہے ان ریگارڈس ٹو لیبر ورک فورس پارٹیسپیشن, بوتھ انٹرنیشنلی جو ورکنگ خواتین ہیں ود ان پاکستان جو انٹرنیشنل سیکٹرز میں کام کر رہی ہیں, اور اس کے علاوہ ود ان پبلک سیکٹرز ایز ویل. میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ اب زوم میٹنگس کی طرف, آن لائن میٹنگس کی طرف جا رہی ہیں کمپنیز. تو خواتین کو آئی تھنک گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. جی بالکل. تو اس سے بھی آئی تھنک ان کی پارٹیسپیشن میں کافی انکریز آیا ہے. جی بالکل. آپ اکثر دیکھیں کہ جیسے کہ بہت ساری کمپنیز نے لوگوں کو ورک فرام ہوم دیا ہوا ہے تو وہ بچیاں ایک تو ان کی ٹریولنگ کے جو مسائل ہیں وہ بھی حل ہو جاتے ہیں, اور سب سے بڑی بات ٹائم سیونگ ہے کہ آپ گھر سے بیٹھ کے اور وہ سارا کام کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک اچھی آئی تھنک گھر بھی مینیج ہو جاتا ہے, بچے بھی مینیج ہو جاتے ہیں, بالکل ایگزیکٹلی, اور کام بھی اور مینیج کام بھی ہو جاتا ہے. خواتین تو ویسے بھی ملٹی ٹاسکرز ہیں, آئی تھنک وہ کسی بھی کام میں پیچھے نہیں رہ سکتی. تو آئی تھنک ورک فرام ہوم نے ہمارے بینیفٹ میں کام کیا ہے. بالکل, بہت شکریہ میم. میں جاننا چاہ رہی تھی کہ خواتین کی پارٹیسپیشن میں جو ریسنٹ ایئرز ہیں ان میں آپ نے سب سے زیادہ انکریز کون سے سیکٹر میں دیکھا اور کیوں؟ دیکھیں اب جو ہے آئی ٹی سیکٹر میں بہت خواتین آ گئیں جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے یہاں جو خواتین جو بچیاں ہیں وہ اچھی کی ایجوکیشن جب انہوں نے لی تو ان لوگوں نے اپنے اپنے سافٹ ویئر ہاؤسز بنا لیے اور دوسرے آئی ٹی کے اپنے بزنسز کر رہی ہیں. اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں تو فوڈ میں بہت انکریز ہے خواتین کا کہ ان لوگوں نے اپنے فوڈ کے بزنسز سٹارٹ کر لی ہیں. اور میں تو سمجھتی ہوں کہ ہر شعبے میں ہی خواتین جو ہے وہ آگے ہیں بیکاز کہ اللہ تعالیٰ نے جو عورت ہے اس کو بہت مضبوط بنایا ہے. اس کے اندر میں سمجھتی ہوں زیادہ کیپیسٹی ہے چیزوں کو جو ہے نا وہ ہینڈل کرنے کی, ٹالریٹ کرنے کی, چیلنجز کو فیس کرنے کی. تو اس وقت اور جب سے ہمارے چیمبر بنے ہیں تو ہمارا بہت زیادہ انٹریکشن ہے خواتین کے ساتھ, تو وہ پھر ایک دوسرے کو دیکھ کے بہت موٹیویٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو کسی نہ کسی طرف وہ چیزوں کو لے کے ٹیکسٹائل کے شعبے میں بہت زیادہ ترقی ہو رہی ہے کہ خواتین اتنا اچھا اپنے ہنر کو استعمال کرتے ہوئے چیزیں بنا رہی ہیں. تو یہ اس طرح کے شعبے ہیں جیسا کہ پہلے تو صرف ہوتا تھا کہ صرف خواتین سلائی کڑھائی کر رہی ہوتی تھی یا جولری کا بزنس کر رہی ہوتی تھی یا ہینڈی کرافٹ کا, لیکن اس وقت جو ہے آئی ٹی
سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں بہت لڑکیاں کام کر رہی ہیں بچیاں، ڈفرینٹ لوگوں سے وہ اپنے بزنسز ان کی مارکیٹنگ کرنے کے حوالے سے. تو اس طرح جو ہے اچھا پازیٹیو جو ہے اس وقت ایک میں سمجھتی ہوں کہ ماحول ہے ہمارے ملک میں. بہت شکریہ میم. ابھی مزید اور کون سے ایسے سیکٹرز ہیں جس میں خواتین کی پارٹیسپیشن کو ہم انکریز کر سکتے ہیں، جس میں پوٹینشیل آف اپرچونٹی ہے، اور اس اپرچونٹی کو ایکسپلور کرنے کے لیے ہمیں ایسے کون سے انیشیٹوز لینے پڑیں گے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ہمیں اپنی پالیسیز میں تھوڑا سا امینڈمنٹ کرنی پڑے گی کہ ہم جہاں پہ خواتین کو زیادہ ان کے بزنسز کو شامل کرنے کے لیے کچھ اس طرح کی پالیسیز بنائیں کہ آپ نے اتنے % جو ہے وہ خواتین کو کوٹا دینا ہے ڈفرینٹ بزنسز کے لیے. جیسے کہ ہمارے یہاں ڈیلیگیشن ٹریڈ ڈیلیگیشنز جاتے ہیں، اس میں وہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ انکریج کریں تاکہ وہ بھی باہر جائیں اور اپنا ایکسپورٹ کا بزنس جو ہے وہ بڑھا سکیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن اور دوسری آرگنائزیشنز ہیں، اب جیسا کہ آپ نے کہا کہ کون سے بزنسز ہیں جس کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں، تو میں سمجھتی ہوں خواتین کیونکہ تمام شعبوں میں کام کر رہی ہیں تو گورنمنٹ کو چاہیے کچھ اس طریقے کی پالیسیز بنائیں کہ جس میں خواتین کے لیے انکریجمنٹ ہو. پروکیورمنٹ کا جیسے کہ ساری گورنمنٹ کے ڈفرینٹ جو ہیں لوگ نکالتے رہتے ہیں ٹینڈرز، تو اس میں ایک مختص ہونا چاہیے خواتین کے لیے کوٹا کہ 30% جو ہیں وہ خواتین کو بزنس ملے گا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں بینکس میں ہیں، اگر وہاں پہ اسٹیشنری چاہیے، ہر چیز کا ٹینڈر نکل رہا ہوتا ہے، تو اگر ان اداروں میں خواتین کی 30% کی اگر ہم وہ لگا دیں کہ ان کے لیے کمپلسری ہے، تو آپ دیکھیں بہت ساری خواتین کے بزنسز کو بوم مل سکتا ہے، کیونکہ ہر سیکٹر میں خواتین کام کر رہی ہیں. تو انہیں بھی ضرورت ہے کہ وہ بھی آگے بڑھیں اور اس لیول پہ اپنے کام کو لے کے جائیں. شکریہ. لاء میں اگر ہم امینڈمنٹس کی بات کریں، جیسے کہ ویمن چیمبر آف کامرس انیشیٹ ہوا، اس کے بعد ابھی مور ریسنٹلی اگر ہم بات کریں 7.5% ریشو ملا خواتین کو معاشرت میں ایکسکلوزیوٹی ملنے کا، جس میں وہ اپنے ٹریڈ اور اپنے ویمن انٹرپرینورشپس کو زیادہ فروغ دے سکتے ہیں. اس کے بارے میں اگر ہم جاننا چاہیں، اگر اس سلسلے میں بات کریں تو کون سے میجر ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ خواتین کے لیے انہوں نے آسانی پیدا کی ہے پاکستان میں بزنسز کو فردر انہانس کرنے کے لیے؟ دیکھیے، ہر سال جب بھی گورنمنٹ کا بجٹ آتا ہے تو اس میں بہت کچھ خواتین کے لیے کہا تو جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ خواتین تک جیسے کہ سوری ٹو سے کہ پہنچتا نہیں ہے. اس دفعہ بھی جیسے دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم 5 ارب خواتین کے لیے انہوں نے، لیکن ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا کہ وہ جو ہے وہ کن لوگوں کو دیا جائے گا، کس طریقے سے دیا جائے گا. ابھی ہم نے بلکہ اس حوالے سے ایک لیٹر لکھا ہوا بھی ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ بھئی یہ کس طریقے سے اس کی انوالومنٹ ہوگی. گو کہ ہماری گورنمنٹ نے جو ہے وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ اتنا پیسہ لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پہ اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو ہے کام ہو. آئی ٹی کے لیے انکیوبیشن سینٹرز بنائے جائیں، کیونکہ دیکھیں ایک خواتین سیکھ کے تیار ہوتی ہیں تو اتنی اس سے زیادہ پیچھے اور بچیاں آ جاتی ہیں اور خواتین آ جاتی ہیں جنہیں ہمیں سکھانا. تو اٹس اے کنٹینیو پروسیس کہ اگر یہ پیسہ صحیح معنوں میں جو ہے ان چیزوں کو دیکھ رہا ہو اور اس پہ اگر ہم کام کر رہے ہوں، لگا رہے ہوں. اب دیکھیں بینگ اے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ویمن چیمبر، میں آپ کو یہ بتا سکتی ہوں کہ ابھی بھی ہمارے پاس بہت گیپ ہے کہ ہم جو ہمارے ایکسپورٹ کے ٹارگٹس ہیں ہم ان کو میٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں تو پتہ کہ ہماری خواتین کیا چیزیں بنا رہی ہیں. تو وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کہ خواتین بہت اچھا پروڈکٹ بنا رہی ہوں اور ہم کہیں کہ جی یہ فوری ایکسپورٹ کے لیے چلا جائے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے. نو ڈاؤٹ کہ ہمارے یہاں بہت اسکلڈ ہینڈ ہیں، لیکن ان کو اسٹریم لائن کرنا، ان کو بتانا اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس، تو ان تمام چیزوں کی بہت ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ارجنٹ بیسس پہ گورنمنٹ کو چیمبرز کے ساتھ مل کے اس طرح کے انیشیٹوز لینے چاہیے جس سے کہ ہم وہ خواتین جو اپنا کام کر رہی ہیں ہم اس میں کوالٹی ایڈ کر سکیں.
صرف بنانا مقصد نہیں ہے، اس کو آگے بیچنا اور اس کو ایکسپورٹ میں لے کے جانے کی بھی ضرورت ہے. تھینک یو میم. ابھی آپ نے ایکسپورٹ ٹارگیٹس کی بات کی، تو اس ٹائم پر خواتین کی کون سی انٹرنیشنل ٹریڈ میں پارٹیسپیشن آپ دیکھ رہی ہیں، آبزرو کر رہی ہیں کہ انکریز ہو رہی ہے، اور واٹ مے بی دا ریزن فار دس؟ جی بالکل، ایکسپورٹ تو ہماری خواتین کر رہی ہیں، لیکن آنیسٹ ٹو گاڈ کہ ساری انفارمل ایکسپورٹس کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں زیادہ تر جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ ٹیکسٹائل کی، اور اسپیشلی برائڈل ویئرز، پارٹی ویئرز، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ باہر بہت جا رہی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ خواتین وہی کہ بھئی آپ گئیں، آپ نے ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا، وہاں پہ جا کے اپنی چیزیں بیچیں اور آپ لوگ واپس آ گئے. بٹ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک پراپر ایکسپورٹ کرنا، اس میں بہت کم خواتین ہیں کہ جن کو پراپر آرڈر ملیں. اور وہ تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گی کہ ایسا کیوں ہے، تو میں آپ سے بتاؤں کہ جسٹ بیکاز آف دیٹ کہ ہمارے یہاں جب ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہمارا ایک ادارہ ہے گورنمنٹ کا، تو وہاں پہ خواتین کو اتنی جسٹ جو ہے وہ 25% ان کو جو ہے وہ فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے. تو پھر بھی آپ دیکھیں کہ باہر کے ممالک میں جو ایگزیبیشنز ہیں ان کی جو کاسٹ ہے اسٹال کی فی، وہ اتنی تھاؤزنڈز میں ہوتی ہے کہ ہماری خواتین افورڈ نہیں کر پاتی. تو اگر ہماری گورنمنٹ چاہتی ہے کہ 52% جو خواتین ہیں ان کو ہم آگے لے کے جائیں بزنس میں، تو کچھ اس طرح کے میں سمجھتی ہوں کہ اچھے انیشیٹوز لینے پڑیں گے کہ آپ جو ہے بالکل زیروز کے اوپر آ جائیں، اور یا تو آپ 50% کر دیں، 25% کر دیں کہ خواتین پے کریں اور وہ باہر جائیں. آبویسلی جب آپ باہر جاتے ہیں تو آپ کے صرف سامان ہی تو لے جانا نہیں ہوتا، اس سے پہلے اس کو بنانا، پھر اسٹال کی فیس دینا، پھر ٹریولنگ، آج ایئر فیئر کتنے زیادہ ہو گئے ہیں، پھر وہاں جا کے رہنا. تو جب تک ہمارے یہاں کچھ ایسا کوٹا مختص نہیں کریں گے اسپیشلی کہ یہ خواتین کو آگے بڑھانے کے، ان کے بزنسز کو آگے بڑھانے کے لیے جب تک گورنمنٹ کچھ اس طرح کے سٹیپس نہیں لے گی، تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں، اپنے طور پہ کر رہے ہیں، لیکن اتنی نہیں کر سکتے جتنا کہ ہمیں کرنا چاہیے. تھینک یو میم. اگر ہم اسکل لیبر ورک فورس کی انٹرنیشنل ٹریڈ پارٹیسپیشن میں بات کریں خواتین سے ریلیٹڈ، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح چائنا جیسی کنٹریز کے اندر خواتین موبائل فیکٹریز میں بھی کام کرتی ہیں، اور ایسی ٹیکنیکل جو بزنسز ہیں اس کے اندر ان کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو از. ہماری خواتین زیادہ تر انٹرنیشنل جو ٹریڈ خواتین سے ریلیٹڈ ہے وہ انسکل لیبر میں ہے، جس طرح آپ نے بتایا کہ کپڑے، برائڈل کا کام، یا ہینڈی کرافٹس ایکسیکٹرا. تو اس کی کیا وجہ ہے اور اس کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہم اس کو امپروو کر سکتے ہیں کہ جن جن علاقوں میں یہ فیکٹریز ہیں، اوبویسلی اگر کوئی فیصل آباد میں فیکٹری ہے تو اس کے لیے اسلام آباد سے تو کوئی نہیں جائے گا. تو فیصل آباد کی سراؤنڈنگ میں جو فیکٹریز ہیں، اکارڈنگ ٹو دیئر ریکوائرمنٹ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی کوئی ایسے انسٹیٹیوٹس بنائیں جہاں پہ ہم بچیوں کو ان ٹریڈس کے متعلق ان کو ٹریننگ دی جائے، اور پھر ان کو آگے امپلائمنٹ ہم پرووائڈ کریں. تو تبھی جا کے ہم زیادہ سے زیادہ خواتین کو اس میں انوالو کر سکتے ہیں. اور میں نہیں سمجھتی کہ ابھی تک کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ ہے یا ان شہروں میں اس طرح کی کوئی ٹریننگ دی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ کہ کراچی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو یہ میڈیسن کی فیکٹریز ہیں، مجھے کچھ اتفاق ہوا تھا دیکھنے کا، تو وہاں پہ وہ خواتین جو کہ وہ جو پیکٹس بناتے ہیں یا ان کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر وہ کام کر رہی ہوتی ہیں خواتین. لیکن اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی ان کو سکھا کے وہاں پہ وہ جا رہی ہوں. تو آپ کو نوکری ملی اور آپ وہاں پہ گئے اور آپ نے کرنا شروع کر دیا. لیکن اب کیونکہ اتنی تعداد میں جو ہے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں، ہماری یوتھ جو ہے ایجوکیشن بھی لے رہی ہے، تو اگر ہم اس طرح کے کچھ سٹیپس لیں کہ اس طرح کے انسٹیٹیوٹ بنائے جائیں جہاں پہ ہم بچوں کو ان سکل کے حوالے سے ٹریننگ پروگرام دے سکیں، تو آگے ان کو اچھی جابس مل سکتی ہیں. تھینک یو میم. ینگ بچیوں سے اگر آپ ان کو میسج ڈلیور کرنا چاہیں، ایسی گرلز جو خود
چاہتی ہیں کہ وہ خواتین کے مسائل کو حل کرنا چاہیں یا آپ کے فٹ اسٹیپس میں وہ کوئی نہ کوئی ایسا کریئر پروگریشن ڈھونڈنا چاہیں جس میں وہ نہ صرف خود کو بھی بینیفٹ کر سکیں بلکہ اپنے ساتھ ساتھ جو معاشرے کے پرابلمز ہیں اس ٹائم اور خواتین سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو بھی وہ ریزالو کر سکیں، تو ان کے لیے اگر آپ کوئی میسیج دینا چاہیں گی کہ وہ کیسے پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں ایسے انیشیٹوز میں، اور ویمن چیمبر آف کامرس سے ریلیٹڈ پارٹیسپیشن کیسے ہو سکتی ہے خواتین کی، تو اس کے اوپر اگر آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، میں ایک تو یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارا جو اسکول کا کریکولم ہے اس میں بھی کچھ چینجنگس لانے کی ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ضروری نہیں کہ پڑھ لکھ کے آپ نے صرف نوکری ہی کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ایک مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسکول سے ہی بچوں کو انٹرپرینیورشپ ڈیولپمنٹ کی تربیت دینا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں کہ بائی دا ٹائم وہ بچہ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہوئے وہ اسی اسکل کی طرف جائے گا ان فیوچر میں جو کہ اس نے سیکھ کے آگے اس کو بزنس کے طور پہ۔ تو تھوڑا سا کریکولم میں اگر ہمارے چیزیں ڈیولپ ہو جائیں، بچوں کا انٹرسٹ دیکھتے ہوئے ہم ان کو اسکل دیں تو بہتر طور پہ وداؤٹ، اب آپ دیکھیں بچے پڑھ لکھ کے ابھی 2 سال تو وہ سوچتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے، تو اسی طریقے سے جب بچیوں کی بھی یہ گائیڈ لائن ہوگی تو وہ بہتر طور پہ ریزلٹس دینے شروع کریں گے۔ آئی تھنک میم مائیں خود بھی تھوڑا سا گھبراتی ہیں، بچیوں کو تھوڑا اوور پروٹیکٹ کرتی ہیں کہ مطلب اس طرح کے چیزوں میں پارٹیسپیٹ نہ کرو، ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز سے بھی تھوڑا گھبراتے ہیں، ہمارے کلچرل بھی کچھ بیریئرس ہیں اس کی وجہ سے۔ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ اب اس طریقے سے اتنی بات تو نہیں ہے کہ بھئی اب سب لوگ پڑھ لکھ بھی رہے ہیں، آپ دیکھیں بچیاں اچھی ایجوکیشن بھی لے رہی ہیں، لیکن وہ یہ ہے نا کہ آپ ایجوکیشن لیتے چلے جا رہے ہیں لیکن آپ نے اپنا ٹارگٹ گول کوئی نہیں سیٹ کیا ہوا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں ابھی معاشرے میں نا بہت زیادہ چینج لانے کی ضرورت ہے کہ آپ دیکھیں ایجوکیشن کتنی ایکسپینسو ہے کہ آپ وہ پڑھ کے نکلتے ہیں، اتنا خرچہ کر کے ماں باپ کا نکلتے ہیں اور اس کے بعد اس کی آؤٹ پٹ اگر کوئی نہ اگر آپ کو ملے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمیں اوور آل پوری سوسائٹی کو، پوری گورنمنٹ کو ہمیں اس میں برین اسٹارمنگ کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے اپنے جو آگے کا ایک فیوچر میپ، روڈ میپ بنانا چاہیے کہ ہم لوگوں نے کیا کرنا تاکہ بچے وہ اسکل لے کے اور اس کو پھر آگے استعمال کر سکیں۔ جیسا کہ آپ نے اگر بچیوں کی بات کی تو آبویسلی بچیوں کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ اکثر جیسے کہ ہمارے چیمبر میں ہم لوگ خواتین کو بزنس پلان میں بنا کر دیتی ہوں تو وہ آتی ہیں، بات چیت کرتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کیا، آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، آپ کا انٹرسٹ کیا ہے، آپ کے پاس کیپٹل کتنا ہے، تبھی آپ کوئی چیز کریں گے۔ تو اگر یہ چیزیں پہلے سے اسٹریم لائن ہو رہی ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ جو ہے کیونکہ آپ کو دیکھیں پیسہ تو ویسے ہی ہماری خواتین کے پاس نہیں ہے، ابھی ہم لوگوں نے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے بہت کام کیا اور اس پہ یہ ہوا کہ 5% پہ اب خواتین کو لون مل رہا ہے وداؤٹ اینی گارنٹی، اور اس کے تو اب آپ کو پیسہ تو مل رہا ہے لیکن اگر آپ کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے، آپ کا وہ کام کرنے کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے، آپ میں وہ اسکل نہیں ہے، آپ کا کوئی بزنس پلان نہیں ہے تو آپ اس پیسے کو یوٹیلائز کر کے تو ظاہر ہے کہ ضائع کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں کوئی بھی کسی چیز کے کام کی سکسیس کے لیے۔ تو ہمارا چیمبر جو ہے وہ ہر وقت خواتین کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، ان کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم ان کو جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو ختم کیا جائے، ان کے ساتھ مل کے جو ہے کہیں نہ کہیں اچھا ان کو رزلٹس دیا جائے۔ تو اب پہلے سے ویسے تو مطلب بہتری آئی ہے چیزوں میں لیکن سٹل جو ہے ابھی بہت زیادہ ضرورت ہے اس کے اوپر کام کرنے کی۔ مطلب وی آر ناٹ ہیپی کہ ہم لوگوں نے اپنے ٹارگیٹس اچیو کر لیے ہیں، سٹل وی آر، میں تو سمجھتی ہوں کہ ابھی بس اب شروع کیا ہے جیسے ہم لوگوں نے کام اس کے اوپر۔ ختیجہ پروگرام پاکستان سنگل ونڈو کے ڈیجیٹلائزیشن کا ایک انیشیٹو ہے جس کے ذریعے ہم پاکستان کی خواتین کو کراس بارڈر ٹریڈ میں شمولیت کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تو میڈم آپ بتائیں کہ ایسے انیشیٹوز پاکستان کی خواتین کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں کہ وہ کراس بارڈر ٹریڈ میں پارٹیسپیٹ کریں؟ جی بالکل، یہ جو گورنمنٹ کا سنگل ونڈو کا ایک انیشیٹو ہے یہ بہت اچھا میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے کہ خواتین کو بہت ایز آف ڈوئنگ بزنس اینڈ ایز آف ڈوئنگ ایکسپورٹ کی طرف ہم لے کے جا سکتے ہیں۔
لیکن اس کی میں سمجھتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اویئرنیس آپ دیں. ان کو چاہیے کہ ڈفرینٹ کالجز میں یونیورسٹیز میں اس کی اویئرنیس دیں. جو جتنے ویمن چیمبرز ہیں وہاں پہ جا کے اس کی اویئرنیس کریٹ کریں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چلے. بیکاز آپ کو پتہ کہ اس سے پہلے اگر ہم سوچتے تھے کہ ہم نے کوئی چیز باہر بھیجنی ہے تو اس کا ایک لمبا پروسیجر ہوتا تھا. آپ آفس میں گئے تو وہاں پہ اپنی چیز تو پتہ چلتا تھا اوہ ہو اچھا آپ یہ تو لے کر ہی نہیں آئی ہیں. پھر آپ وہ چیز لے کے جاتی تھیں تو پھر آپ دوسرے آفس میں مطلب اتنا لمبا پروسیجر ہوتا تھا کہ اگر ہم کبھی سوچ لیتے تھے کہ ہم نے اپنی کوئی ڈیٹ کو ٹارگٹ کو اچیو کرنا ہے تو وہ ڈیٹ گزر جاتی تھی لیکن ہمارے پروسیجرز ختم نہیں ہوتے تھے. کیونکہ ہمارے یہاں کسٹمز کے تو اسی طریقے کے سلسلے ہیں کہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں وہ ایک دفعہ میں آپ کو گائیڈ لائن نہیں دیتے. تو اس طرح کی بہت زیادہ مشکلات تھیں. بینک آپ چلے جائیں تو پورا دن تو آپ بینک میں ہی لگ جائیں گے اور اسپیشلی اگر آپ خود نہیں جائیں گے, اگر آپ نے کسی اپنے آفس کے ورکر بچے کو بھیج دیا اس کو وہ ویسے ہی وہاں پہ لفٹ نہیں کرائیں گے. تو اتنے چھوٹے چھوٹے مسائل تھے جن کو میں سمجھتی ہوں کہ اس بننے کی وجہ سے کہ آپ نے ایک ہی جگہ سے سارا جو ہے وہ بینیفٹس, ایون آپ کو بینک جانا نہیں پڑے گا, وہ آپ کا ٹائم سیو, آپ نے اور دوسرے ڈاکومنٹس ہیں تو وہ آپ نے سب وہیں پہ اسی میں آپ نے سبمٹ کرا دینے ہیں. تو اس طریقے سے, اور اسپیشلی جب ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں تو جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا کہ خواتین کو تو سب سے بڑی جو ہے وہ آنے جانے کے اتنے مسائل ہیں, موبلائزیشن اتنی نہیں ہے کہ آپ کو اپنی چیزوں کے حوالے سے. تو یہ ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے. اٹس اے ونڈرفل انیشیٹو کہ انڈر ون روف بیٹھ کے آپ اپنے بہت سارے کام کر لیں گے اور آپ کا جو سامان ہے اور بہت, اب جب آپ کے پاس دیکھیں جب آپ کے پاس سہولیات ہوتی ہیں تو آپ کوئی کام کرنے کا بھی آپ کا دل چاہتا ہے نا. تو جب آپ کے پاس مشکلات ہوتی ہیں تو وہ ہم مشکلات کو دیکھتے ہوئے ویسے ہی بیٹھ جاتے ہیں. تو اب جب سے یہ پتہ چلا ہے کہ خواتین اس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں تو بہت ساری خواتین جو ہے سوچ رہی ہیں کہ اب ہم ایکسپورٹ کی طرف آئیں. تو زیادہ سے زیادہ خواتین ایکسپورٹ کے حوالے سے جو ہے اس کا فائدہ اٹھائیں گی اور اس کی اویئرنیس مل رہی ہے. اسپیشلی ہمارے چیمبرز میں آ کے جو ان کے سیمینارز وغیرہ ہو رہے ہیں تو وہ بھی ممبرس کو پتہ چل رہا ہے. تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے یہاں جو 52% ہے نا وہ 100% خواتین ایکسپورٹ کی طرف جو ہے وہ چلی جائیں گی. بہت شکریہ میم. اور آج آپ کے پروگرام میں تشریف لانے کا بہت بہت شکریہ. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. بہت کچھ میں نے سیکھا بھی اس پروگرام کے تھرو. اور آئی تھنک پاکستان میں خواتین کے آف کورس بہت سارے چیلنجز ہیں جو وہ دن بدن فیس کرتی ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر انہوں نے اپنا CNIC بنوانا ہے, نیو بزنس رجسٹر کروانا ہے, کوئی بھی چیز, اور جس طرح ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لائک فار ایگزامپل اگر CNIC رینیو کروانا ہے, ناؤ یو کین جسٹ ڈو اٹ بائی یوزنگ یور سیل فون. تو بہت سارے ایسے انیشیٹوز ہیں آئی تھنک جس کی وجہ سے خواتین اب ٹریڈ میں بہتر پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں اور ساتھ ساتھ وہ بھی انکلوزیوٹی فیل کر سکتی ہیں کہ ان کے لیے بھی چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں اور ان کا بھی دل کرتا ہے پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. اور آئی تھنک اگر اویئرنیس ہو ان چیزوں کے اوپر اور خواتین کو ہم بہتر ایکسپلین کر سکیں کہ یہ چیزیں ان کے لیے کیسے بینیفیشیل ہیں تو ہم وہ دن دور نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ 50 سے 100% پارٹیسپیشن دیکھیں گے. تو اگین میم تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دا شو ٹوڈے اینڈ آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے ہمارے سوالوں کا جواب دیا اور اتنا ڈیٹیل سے سب ہماری آڈینس کو سمجھایا. اینڈ آئی ریئلی وش یو دا بیسٹ آف لک ود آل دا انیشیٹوز دیٹ یو آر ٹیکنگ فار ویمن امپاورمنٹ ان آور کنٹری. اینڈ ناظرین میری طرف سے پروگرام کا اختتام یہیں پہ ہوتا ہے اور آئی ول بی ویری ہیپی ٹو سی یو اینڈ کیچ یو ان آور نیکسٹ ایپیسوڈ فار ٹریڈ ٹاکس. ڈونٹ فرگیٹ ٹو واچ آن پاکستان سنگل ونڈو پلیٹ فارم. نایاب زہرا سائننگ آف.